بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت ہر ایک کی چاہت ہے، کوئی ادنا ہے، اعلیٰ ہے، امیر ہے، غریب ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی مزدور ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ ملازم ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے۔ زندگی میں جس شعبے سے وابستہ ہے اس کی خواہش یہی ہے کہ اللہ کریم میرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم جتنے حلال رزق کما رہے ہیں اللہ سبھی کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ رزق حلال کی ایک اپنی چاہت ہے، اس کی ایک اپنی برکت، اس کا اپنا نور اور اپنا سرور ہے۔ رزق حلال ہے تو اللہ کریم عبادت کا نور بھی عطا کرتا ہے، رزق حلال ہے تو اللہ کریم اولاد کی فرما برداری بھی دکھا دیتا ہے، گھر میں سکون بھی ہوتا ہے۔ حرام رزق نہ اپنے لیے سکون کا باعث، نہ بچوں کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، کسی بھی قسم کا دیکھ لیں آپ، حرام رزق کھانے والا سکون میں نہیں ہے۔ تو کوشش فرمائے رزق حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت عطا کرتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے میں چاند ایک باتیں عرض کرتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا جو طریقہ کار ہم نے اپنانا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رزق حلال جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس میں برکت کے لیے چند ایک باتیں یہ ہیں کہ آپ سب سے اہم ترین بات یہ کہ آپ نے جو رب نے رزق دیا ہے نا، آپ نے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، اس نے امیر کو دیا، غریب کو دیا، ادنا کو دیا، اعلیٰ کو دیا، بادشاہ کو دیا، عوام کو دیا، علماء کو، صلحاء کو، نقباء کو، ہر ایک کو رزق دے۔ لیکن جب لینے کی باری آتی ہے نا، لینے کی، اور لینا کیسا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے گھر میں دو، غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ، مساکین پہ، بیواؤں پہ۔ جب یہ رب کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے پھر اللہ ہر ایک سے لیتا نہیں ہے، پھر مخصوص بندے ہوتے ہیں جن سے وہ لیتا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم کرے، اللہ کرم کرے، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا ہے، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی بھی اس کے رزق میں جو ہے برکت ختم نہیں ہوتی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھے، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے حالات زندگی کو پڑھے تو ان کی زندگی میں جو اہم ترین بات ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو اللہ نے رزق دیا، انہوں نے لوگوں پہ خرچ کر دیا، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی میں انہوں نے خرچ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، بڑے مالدار صحابہ کرام رضوان۔ حضرت عثمان غنی کا نام عام ہے، آج بھی ان کے نام کا باغ موجود ہے مدینہ المنورہ میں۔ دیگر اسی طرح کئی صحابہ کرام رضوان، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے۔ اولیاء کرام میں اسی طرح کئی اولیاء کرام رب تعالیٰ نے ان کو اتنا دولت سے، رزق سے نوازا، لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے تھے، جس کو ضرورت ہے ضرورت مند کو دے دیا کرتے۔ تو یہ رزق میں برکت کا ایک اہم ترین طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش فرمائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یہ چیزیں بھی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ اب وظیفہ کیا ہے، کام آپ نے کیا کرنا ہے جس سے گھر میں برکت کا سبب ہو، گھر میں رزق اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے، تو وہ آپ جو ہے طریقہ سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ جناب نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اس کو لائک دے دیں، اور آگے لوگوں کا بھلا ہو جائے، دوسروں تک دین کا پیغام پہنچ جائے، اس نیت سے اس کو شیئر فرما لیں۔ آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں آپ نے لاکھوں، ہزاروں یا سینکڑوں کے حساب سے دینا ہے، نہیں، 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اس سے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ بس یہ نیت کا عمل دخل ہے، نیت خالص ہو تو 1 روپے بھی لاکھوں کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو لاکھ بھی زیرو ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ تعالیٰ علی نیت قلوبکم او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے مالوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کیسا ہے، تمہارا مال کتنا ہے، نہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے میری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ خرچ کرنے والے کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ طریقہ کار کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا رزق کی بڑی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، معاشی حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں۔ حضور نے نسخہ عنایت فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام، جب نے فرمایا جب بھی تو گھر میں داخل ہو
تو سب سے پہلے سلام کر، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، بلند آواز سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں عمل کروں گا، اس نے عمل کیا، اللہ نے اس کو اتنا رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا، اپنی تو وہ معاشی تنگی کو، اپنی تو وہ جو ہے رزق کی تنگی کو دور اس نے کر ہی دیا، ادھر ادھر جو اس کے ارد گرد رشتہ دار رہ رہے تھے، اس کے ارد گرد جو محلے دار رہ رہے تھے، ان کی کفالت کا بھی وہ ذمہ دار بن گیا۔ اللہ کریم نے اس کو اتنا رزق عطا فرمایا۔ تو کوئی بھی عمل ہے، وظیفہ ہے، یقین اس میں شرط اول ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، آپ یقین کامل کے ساتھ وہ عمل کریں، انشاءاللہ 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 اللہ نے چاہا تو اس میں کامیابی مالک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم حضور کی ساری امت میں جتنے بے روزگار ہیں سبھی کو حلال روزگار عطا فرمائے۔